السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اونٹنی نکالنے کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک پتھریلی چٹان سے موٹی تازی اونٹنی چٹان کو شق کر کے نکال دی نا، جو تو اس نے ظاہر ہوتی ہی بچہ بھی دے دیا، کیونکہ کافروں نے کہا تھا نا کہ ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ نکالے، اور وہ ایسی اونٹنی جو بچہ دے یعنی دینے والی ہو نا۔ اچھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر ایمان کی سعادت سے تم محروم ہی رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں ہدایت پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے نا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہ خیال رکھنا کہ یہ اونٹنی جو تمہارے مطالبے پر معجزانہ طور پر پیدا کی گئی ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملے میں اس کے آڑے مت آنا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم پر عذاب خداوندی آئے گا، تم اس سے نہیں بچ سکو گے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر کردہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کا اس کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے مویشیوں کے لیے ہے، دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور انہیں ندامت اٹھانا پڑی کہ انہیں عذاب خداوندی نے آ پکڑا، ان کے عذاب کے اندر ایک عبرت تھی اور زیادہ تر لوگ ان میں مومن نہیں تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا اس میں کئی چیزیں شامل تھیں، کیونکہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے نا۔ اس میں زلزلہ بھی تھا اور مطلب آگے آپ کو بتا تھر تھرا کپ کپاہٹ سرکش لہر، اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں نا، کہ یعنی ان کے عذاب کے بارے میں اور اونٹنی کے بارے میں کہ انہوں نے کیا اس کے ساتھ کیا تھا نا۔ اچھا، تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مطلب اونٹنی پتھر کی چٹان سے نکل آئی اور اس نے بچہ بھی دے دیا، تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دستور مقرر فرمایا ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہوگی، ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن اس اونٹنی کا ناغہ ہوگا اور ایک دن ساری قوم اس کے سارے مویشی پانی پئیں گے، اور خبردار کوئی شخص اس اونٹنی کو اذیت نہ پہنچائے ورنہ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ اسے مان گئے تھے کہ واقعی یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس جیسے نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ یہ طریقہ جاری رہا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن ان کے مویشیوں کی باری ہوتی، اور وہ اونٹنی اس کا بچہ بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہوں پر چرتے پھرتے اور آرام سے رہتے، کہ آہستہ آہستہ یہ بات انہیں ناگوار محسوس ہونے لگی کہ لوگ اس اونٹنی سے نجات پانے کے لیے صلاح مشورے کرنے لگے آپس میں نا، کہ کس طرح سے اس اونٹنی سے پیچھا چھڑائیں اور اس بھاری والے جھنجھٹ سے ہمیں نجات ملے، کیونکہ ہمارے لیے یہ شرط ناقابل برداشت ہے کہ پورا دن ہم اس اونٹنی کی وجہ سے چارہ پانی سے محروم رہے۔ ہے تو نافرمان قوم تھی نا، اور انہوں نے اس اونٹنی کی ہلاکت کا سوچا، لیکن اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی اور کسی کو اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تو اس طرح دو حسین و جمیل مالدار عورتیں تھیں نا، انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ایک شخص مزدہ نام تھا نا اس کے سامنے پیش کیا، اور ایک اور خوبصورت مالدار لڑکی انیسہ نے اپنے آپ کو ایک شخص کردار کے لیے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے پیش کیا اس کے سامنے نا، کہ وہ دونوں مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں، اور یہ دونوں عورتیں اس شرط پر یعنی ساری عمر ان کی ملکیت رہیں گے، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ تم دونوں انہیں بیوی بنا کر عیش کر سکو گے۔ آخر کار کردار پہ سالف اور مزدہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور دونوں نے رات کو اونٹنی کے راستے میں چھپ کر بیٹھنا، انہوں نے آپس سے چھوڑا کہ اونٹنی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے رات کو، اور جب اونٹنی ادھر سے گزرے گی تو ہم اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں گے،
اور کچھ لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ خیر انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس طرح سے سازش کر کے انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ صلاح ٹھہرائی اور خفیہ طور پر آپس میں طے کر لیا کہ رات کو ہم لوگ ایک دم سے حملہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور ان کی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اور اس طرح سے انہیں مطمئن کر دیں گے۔ اور اونٹنی کے ہلاک ہوتے ہی اس کا بچہ چکتا چلاتا پہاڑ پر چڑھ گیا اور پہاڑی کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ یہ انہوں نے اس طرح اونٹنی کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا نا۔ آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، اور اب خدا کے عذاب کے منتظر رہو جو 3 دن کے بعد تم سب کو تباہ کر دے گا۔ پھر بجلی کی چمک کڑک کا عذاب ان پر آیا، جس کے ساتھ زلزلہ تھرتھراہٹ شدید پیدا ہوئی، اور وہ لوگ ایک رات میں خوف و دہشت سے تباہ و برباد ہو گئے، اور اگلی صبح تک کوئی شخص ان میں سے سلامت نہیں تھا۔ ان کے مقامات سب کے سب بائیں بائیں کر رہے تھے۔ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عذاب عبرت کا نشان بن گیا۔ اچھا، یہ انہوں نے اس تک تو حضرت ہود علیہ السلام کو جب اس کی ہلاکت کا علم ہوا نا، یہ وہ پھر بتا رہے ہیں۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی ہلاکت کا پتہ چلا، تو جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، انہوں نے خطاب فرمایا تھا ان سے لوگوں سے، اور ان کی تباہی کا، ان کو عذاب کا پہلے سے بتایا ہوا تھا، تو وہ بہت زیادہ آبیدہ ہو گئے نا، بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی برداشت نہ کر سکے، اب 3 دن تک انتظار کرو، تم پر ایک نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے جس سے تم ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو یہ ان کے عذاب کا تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ پھر قوم سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اسی دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے روز ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، جیسا کہ خوف کی حالت میں عام طور پر ہوتا ہے نا کہ انسان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ دوسرے روز ان کے چہرے سرخ رنگ کے ہو گئے، یہ خوف کا دوسرا درجہ تھا۔ تیسرے دن ان بدبختوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور ان پر تاریکی اور نحوست چھائی ہوئی تھی، اور یہ خوف و دہشت کا تیسرا درجہ ہے، جس کے بعد موت درجہ رہ جاتی ہے، جو انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور ان کی ان کیفیت سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے سچا ہونے کا پورا یقین ہے۔ اس طرح سے 2-3 دن تک مر مر کے اور جی جی کر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ بہرحال 3 روز کے بعد وہ ہولناک عذاب آ پہنچا، اور ایک ہیبت ناک کرخت آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ اسی کرخت آواز کو قرآن کریم میں کسی جگہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ زلزلہ پیدا کرنے والے، کسی جگہ دہشت ناک اور کسی جگہ مختلف ناموں سے ان کو مختلف جگہ پہ بیان فرمائے ہیں نا۔ وہ تمام چیزیں ایک ہی حقیقت کے کئی روپ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کی ہولناکیاں کتنی گناگو ہے نا۔ تو بس یہ قوم بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے سب کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اس قسم کا خطاب کرنا حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور انہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام لوگوں کو، وہ لوگوں کو اپنے کلام سے سیدھا راستہ بھی بتاتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن قوموں کو اللہ نے تباہ کرنا ہوتا ہے وہ نافرمان کی نافرمان نہیں رہتی ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پہ کسی تبلیغ کا، کسی اس کا اچھائی کا، نیکی کا، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو چلیے یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دی، انشاءاللہ اگلے اس میں پھر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے امان میں رہیں آپ سب لوگ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔